ناظرین، میرا نام ہے زینیا ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شاہ زیب خان آفیشل۔ ناظرین، رمضان المبارک 2024 میں الاقصی مسجد جو ہے اس کا کنٹرول اب دوبارہ سے واپس مسلمانوں کے، فلسطینیوں کے حق میں، فلسطینیوں کے ہاتھ میں آنے کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ نے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ الاقصی مارچ کی جو کال دی ہے، یقیناً اس کے اوپر ویسٹ بینک سے بھی اور باقی اسرائیل کے اندر سے عربز بھی اور تمام فلسطینی جو ہیں اس کال کو لبیک کہیں گے۔ اور جتنا بڑا مارچ شروع ہونے کے امکانات ہیں، اسرائیل کے پاس لاجسٹیکل سپورٹ اس مارچ کو ہینڈل کرنے کی بالکل نہیں ہے، اور یہ بوجھ وہ اس جنگ کے دوران ویسے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک تو ہوتیوں نے جو اٹھایا ہے ریڈ سی میں شپنگ کے معاملے میں، جو انہوں نے ڈینائی کیا ہے اسرائیل کو کسی قسم کی رسد، اس سے اسرائیل کے اپنے اندر خوراک کی بہت کمی پیدا ہو گئی ہے، سپلائز کی بہت کمی پیدا ہوگی ہے۔ ان کی اپنی فوج آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے لوٹ مار کر رہی ہے غزہ میں، تو ویسے بھی وہ زیر بار ہے اس دفعہ۔ اب الاقصی کے اوپر اگر انہوں نے وہی پابندیاں عائد کیے رکھیں جو کہ وہ پہلے کئی دہائیوں میں کرتے آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو نہ صرف اجازت نہیں دیتے، طقاف میں جو بیٹھے ہیں ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے ہیں، گھسیٹ کے باہر نکالتے ہیں، وائلنس اور تشدد اور گولیاں برساتے ہیں، شہید کرتے ہیں لوگوں کو۔ اس دفعہ اگر انہوں نے یہ کیا تو پھر جو جنگ اس وقت غزہ میں فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان ہو رہی ہے، وہ مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی بہت سے اسٹیٹسمین اسرائیل کو اس قسم کی وارننگ دے چکے ہیں۔ اسرائیل کے اندر سے بھی ہیڈ آف پولیس نے کہا ہے کہ اس دفعہ ہم وہ پابندیاں الاقصی مسجد کے اوپر عائد نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ تو الاقصی مسجد جو ہے اس کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ بھی ہوا ہے، جو آئی سی جے میں ہیئرنگ ہوئی ہے اسرائیل کی آکیوپیشن کے اوپر اس کی، کیونکہ اس میں اسرائیل کو ایک آکیوپائنگ فورس کی طرح سے اس طریقے سے اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ ایک آکیوپائنگ فورس کس طرح انڈیجنس لوگوں کے کلچرل رائٹس، ریلیجس رائٹس، پولیٹیکل رائٹس اور ہیومن رائٹس اور ہر قسم کے رائٹس کو وائلیٹ کرتی ہے۔ تو اسرائیل ایک آکیوپائنگ فورس ہے جو یہ کرتی آئی ہے، اور ان میں جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں ان میں جا کے سکون سے عبادت نہ کرنا، the right to pray in those religious places، وہ بھی شامل ہے۔ تو انٹرنیشنل اوپینین تو ویسے بھی اب اسرائیل کے حق میں نہیں رہی جہاں تک الاقصی مسجد کے اوپر اسرائیل کے کنٹرول کا سوال ہے، ایسٹ یروشلم کا جہاں تک۔ تو اب ناظرین، اس دفعہ رمضان الشریف میں اگر اسرائیل نے وہی پابندیاں عائد کی تو پھر ایک گھمسان کی جنگ ہوگی الاقصی مسجد میں، جس کا جیتنا اسرائیل کے لیے بالکل ممکن نہیں ہے۔ اور اگر پابندیاں نہ عائد کی اور ایک طرف ہو کے کھڑے رہے تو بہت سے مسلمان جائیں گے اور سکون سے الاقصی مسجد میں عبادت کریں گے وہ، اور یہ ایک بہت خوشائند بات ہوگی جسے ہم دیکھیں گے۔ جتنی ابھی تک فلسطینیوں نے اسٹریٹجک وکٹریز حاصل کی ہیں اس جنگ میں، یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ان وکٹریز میں سے ایک اور وکٹری ہوگی جو کہ الاقصی کے ضمن میں آپ کو دیکھنے میں ملے گی۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس پوڈ کاسٹ کو شیئر کیجئے۔ میں پھر سے حاضر ہوں گی مزید کامنٹری کے ساتھ اسرائیل کے جینوسائیڈل آپریشن کے اوپر۔